العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. ولا قضاء لو تشہد اولا ثم نقض اے نوى 4 رکعات من النفل وقعد على الركعتين بقدر التشہد ثم نقض لا قضاء علیہ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني فلم يجب علیہ. اگر کسی نے 4 رکعت کی نفل کی نیت کی اور 2 رکعتوں پر بیٹھا بقدر تشہد قاعدہ کیا، پھر تشہد سے فارغ ہونے کے بعد نماز توڑ دیا تو ایسے شخص پر کوئی قضا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شفع اول مکمل ہو گیا اور شفع ثانی کو اس نے شروع کیا ہی نہیں ہے. فلم یجب علیہ، لہٰذا اس پر قضا واجب نہیں ہوگی. البتہ اگر اس نے تشہد سے پہلے نماز توڑی تو چونکہ شفع اول مکمل ہونے سے پہلے توڑی ہے، لہٰذا شفع اول کی قضا اس کو لازم ہوگی. اب اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ اگر تشہد کے بعد دوسرا شفع شروع کرنے کے بعد اگر نماز توڑی تو چونکہ وہ ایک مستقل نماز ہے یعنی شفع ثانی اور اسے قصداً شروع کیا ہے تو اب اس کا اتمام ضروری ہے. اب اگر توڑ دیا تو قضا لازم ہوگی. او شرع ظانا انہ علیہ، اس نے یہ گمان کر کے نماز شروع کی تھی مثلا کہ یہ ظہر یا عصر کی نماز ہے، پھر اسے یاد آیا کہ اس نے یہ نماز تو ادا کر لیا ہے تو اب یہ نماز نفل بن جائے گی، اور اگر توڑ دیا تو قضا لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے ذمے کی نماز ادا کرنے کے لیے یہ نماز شروع کی تھی، اپنے اوپر اور کوئی ذمہ لینے کی نیت نہیں تھی. اور جب اسے یاد آ گیا تو یہ نماز ایسی بن گئی جو اس کے ذمے نہیں ہے، ایسی نماز بن گئی جو اس کے ذمے نہیں ہے، لہٰذا اگر اس کو توڑ بھی دیا تو قضا لازم نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے ایسے شخص کی اقتدا کر لیا جس نے گمان پر نماز شروع کیا تھا کہ میں نے یہ نماز ابھی پڑھی نہیں ہے جبکہ وہ پڑھ چکا ہے، تو اسے اور اب کسی نے اس کی اقتدا کر لیا تو اسے بھی قضا واجب نہیں ہے. هذه المسألة وإن فهمت مما سبق، یہ مسئلہ اگرچہ ما سبق سے مفہوم ہو چکا ہے، سمجھا جا چکا ہے، اور وہ عبارت گزری ہے پہلے، وهو قوله ولزم اتمام نفل شرع فيه قصدا، اس عبارت سے کہ ایسی نفل کا اتمام لازم ہوتا ہے جس کو قصداً شروع کیا ہو. لیکن یہاں پر اس مسئلے کو دہرانے کی وجہ بتا رہے ہیں، فہا ہنا صرح بہا، اس عبارت سے وہ مفہوم ہو رہا تھا لیکن یہاں اس مسئلے کی صراحت کر دی. او لم یقعد فی وسطہ اذا صلی 4 رکعات من النفل ولم یقعد فی وسطہ. اب ایک آدمی جو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے درمیان میں 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا، تو اب قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پہلا شفع ٹوٹ جائے اور اس کی قضا لازم ہو اس کے ذمے، اس لیے کہ ہر شفع ایک مستقل نماز ہے، لہٰذا ہر 2 رکعات پر قاعدہ بھی فرض ہوگا، اس لیے کہ یہ طے شدہ حکم ہے کہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے اور فرض چھوڑ دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، خواہ بھول کر ہی ایسا کرے. یہی بات امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں. لیکن حضرات شیخین کے نزدیک استحساناً نماز نہیں ٹوٹے گی،
اس صورت مسئلہ میں نماز شیخین کے نزدیک نہیں ٹوٹے گی جبکہ اس نے 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور 4 رکعت نفلوں کی نیت سے شروع کیا تھا۔ تو کیوں نہیں ٹوٹیں گی؟ کیونکہ نفلوں میں ہر 2 رکعتوں پر قاعدہ کرنا فرض لغیرہا ہے، لغیرہا فرض ہے، بعینہا فرض نہیں ہے۔ یعنی جب قطعی طور پر 2 رکعت کے بعد نماز سے باہر آنا ہو، طے ہو، تب تو 2 رکعت پر قاعدہ فرض ہے۔ اور یہاں اس مسئلے میں جب اس نے 4 رکعتیں پڑھی اور 2 پر قطع نہیں کیا، توڑا نہیں، تو فرض نماز پر قیاس کرتے ہوئے اسے فرض نہیں کہا گیا، یعنی درمیان والے قاعدے کو فرض نہیں کہیں گے۔ جیسے فرض میں دوسری 2 رکعت پر قاعدہ فرض نہیں ہے بلکہ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور یہاں اس نے 4 رکعت کی نیت سے شروع کی تھی نماز اور 2 پر توڑا نہیں، تو فرض نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس قاعدے کو فرض نہیں کہیں گے۔ جب قاعدے کو فرض نہیں کہیں گے تو اس کی قضا، اس شفعے کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اذا صلی 4 رکعات من النفل، یعنی جب کوئی 4 رکعت نفلوں کی پڑھے، ولم یقعد فی وسطہ، درمیان میں نہ بیٹھا، کان ینبغی ان یفسد الشفع الاول، تو مناسب تو یہ تھا کہ شفع اول فاسد ہو جاتا، یعنی قیاس کا تقاضا یہی تھا۔ ویجب قضاؤہ، اور اس کی قضا واجب ہوتی، لأن کل شفع من النفل صلاۃ علی حدۃ، اس لیے کہ نفلوں کا ہر شفع علیحدہ نماز ہے، ومع ذلک لا یفسد الشفع الاول، اس کے باوجود شفع اول فاسد نہیں ہوگا، قیاسا علی الفرض، فرض نماز پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَيَتَنَفَّلُ قَاعِدًا مَعَ قُدْرَةِ قِيَامِهِ ابْتِدَاءً وَكُرِهَ بَقَاءً إِلَّا بِعُذْرٍ، فرمایا کہ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود نفل و نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن فرض و نماز بغیر عذروں کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ فرض اور نفلوں کا فرق ہے۔ نفل و نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن فرض نماز بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، فرض نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے اگر اسے کوئی عذر ہو، اور جو شخص نفل و نماز کو قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھے گا اس کا ثواب آدھا ہو جائے گا۔ جیسے بخاری اور اصحاب سنن کی روایت میں ہے کہ بیٹھنے والے کی نماز کھڑے رہ کر نماز پڑھنے والے سے عادی ہے، اور بیٹھنے کی شکل وہی ہونا چاہیے جو تشہد کے لیے عام حالات میں بیٹھتے ہیں، البتہ اگر عذر ہو تو بیٹھنے کی حیت اور شکل بدل سکتا ہے۔ وَكُرِهَ بَقَاءً إِلَّا بِعُذْرٍ، یعنی اگر قیام پر قادر ہے، کھڑی ہو کر نماز شروع کر کے بیچ میں بلا عذر بیٹھ جائے تو اس طرح نماز ہو جاتی ہے، کُرِهَ بَقَاءً، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک آدمی نے نماز کھڑے ہو کر کے شروع کی اور بیچ میں بلا عذر بیٹھ گیا، عذر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قیام پر قدرت کے باوجود شروع نماز کو کھڑے ہو کر کیا اور درمیان میں بیٹھ گیا قیام پر قدرت ہونے کے باوجود، تو ایسا کرنا جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نظر پر قیاس کر کے فرماتے ہیں، یعنی نظر سے مراد منت، کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کی نظر اور منت مانی تھی تو بیٹھ کر پڑھنا اب اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کو اپنے اوپر ذمہ کر کے، لازم کر کے، واجب کر لیا، تو اب کھڑے ہو کر ہی پوری نماز کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب اس نے کھڑے ہو کر اس مسئلے میں نماز کو شروع کیا تو گویا اس نے کھڑے ہو کر پڑھنے کو اپنے ذمے لازم کر لیا، لہٰذا بیچ میں اس کا بیٹھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے جو منت پر قیاس کرتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک بلا عذر بیچ میں اگر بیٹھ جائے تو جائز مال کراہت ہے، کیونکہ محض کھڑے ہو کر شروع کرنے سے تمام اجزائے نماز میں یہ لازم نہیں آتا کہ پوری نماز کو وہ جو ہے کھڑے ہو کر ہی مکمل کرے گا، لیکن یہ کراہت ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ بعض مشائخین نے اسی بات کو مختار کہا ہے، بلکہ بحر الرائق اور الغنیہ میں اس بات کی بھی صراحت موجود ہے کہ
ایسا یہ ہے کہ یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی بیچ میں بیٹھ جائے کوئی نفل و نماز میں. اے ان قدر علی القیام یجوز ان یشرع فی النفل، اگر قیام پر قادر ہے تو جائز ہے نفلوں کو شروع کرنا بیٹھ کر. وَإِن شَرَعَ فِي النَّفْلِ قَائِمًا، اور اگر نفل نماز کو کھڑے ہو کر شروع کیا قُرِئَ أَن يَقْعُدَ فِيهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، تو قیام پر قدرت ہونے کے باوجود درمیان میں بیٹھنا مکروہ ہے، الا بعذر، مگر عذر کی وجہ سے. فاراد بحال الابتداء حال الشروع وبحال البقاء حال وجودہ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حال شروع اور حال بقا سے، حال ابتدا سے حالت شروع کا مراد لیا ہے اور حال بقا سے حالت وجود مراد لی ہے، جو کہ شروع کرنے کے بعد ہے. ابتدا سے گویا نماز کو شروع کرنے کی حالت، اور بقا سے شروع کرنے کے بعد جو حال ہے نماز کا وہ مراد لیا ہے. وراکبا مومیا خارج المصر الی غیر القبلۃ، شہر سے باہر سواری پر نفل اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو سواری کا رخ جدھر بھی ہو اسی طرف نفل پڑھ سکتا ہے، یعنی استقبال قبلہ کی شرط اس کے لیے ختم ہو جائے گی. نماز کی ابتدا میں بھی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، البتہ اگر کچھ حرج نہ ہو، تنگی اور پریشانی نہ ہو تو ابتدا میں تو قبلہ رخ ہو کر پڑھنا مستحب ہے. ہاں اگر اس طرف منہ کر لیا جس طرف نہ قبلہ ہے نہ سواری کا رخ ہے تو یہ جائز نہیں ہے. خارج سے مصر سے مراد وہ مقام ہے جہاں آدمی مسافر بنتا ہے شہر سے باہر اور نماز قصر کرتا ہے، یعنی شہر اور گاؤں سے باہر والا حصہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شہر میں بھی جائز ہے سواری پر نفل و نماز، اور امام محمد کے نزدیک بھی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ. لیکن نفل و نماز کو اس طرح استقبال قبلہ کے بغیر غیر قبلے کی طرف پڑھنا کے جواز کی گویا 3 شرطیں عبارت میں موجود ہے. ایک تو خارج مصر، نمبر 2 سواری کی حالت، لہذا شہر کے اندر نہیں پڑھ سکتا، زمین پر نہیں پڑھ سکتا غیر قبلے کی طرف، اور تیسری شرط ہے نفل نماز فرض نہیں پڑھ سکتا. چنانچہ آگے جو دلیل پیش کی جا رہی ہے انما قال خارج المصر لقول ابن عمر رضی اللہ عنہ، خارج مصر کی جو بات کہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی حمار، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھچر پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ متوجہ الی خیبر، آپ کی توجہ خیبر کی طرف ہے، یومی ایمان، آپ اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں. ولما كان هذا الفعل مخالفا للقياس على مورده، جب یہ فعل مخالف قیاس ہے تو اقتصر علی مورده، مخالف قیاس ہے تو اقتصر علی مورده، اپنے مورد پر اپنے دائرے میں ہی وہ محدود رہے گا، اس کے حکم کو اس سے آگے متعدی نہیں کیا جائے گا. اس حدیث میں حضور کو گدھے پر سوار ہو کر خیبر کی طرف جاتے ہوئے اشارے سے نماز پڑھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سواری پر نفل پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط نہیں، کیونکہ مدینہ طیبہ سے قبلے کا رخ جنوب کی طرف ہے اور خیبر دوسری طرف واقع ہے، اور حضور نے اس دوسری طرف کو سواری پر اشارے سے نماز پڑھی ہے. اب جب کہ خود شارع علیہ السلام سے غیر قبلے کی طرف رخ کر کے
نوافل کو ادا کرنا ثابت ہے، جو کہ خلاف اصول ہے، یعنی یہ استقبال قبلہ کو فرض کرنے والی نص کے خلاف ہے، اس لیے وہیں تک محدود رہے گا، نہ تو شہر کے اندر اس کا اطلاق ہوگا، نہ فرض پڑھنا جائز ہوگا اس طرح، اور نہ زمین پر کھڑے ہو کر پڑھنے سے بھی پڑھنا جائز ہوگا۔ آگے فرمایا فلو افتتحہ راکبا ثم نزل بنا وبعکسہ فسد۔ ایک آدمی نے نماز کو سواری کی حالت میں نفل نماز شروع کیا، پھر سواری سے اترا اور بنا کیا، یعنی ما بقیہ نماز کو زمین پر پڑھا، تو یہ ٹھیک ہے، بنا کر لے گا، لیکن اس کے برعکس وہ کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی نماز کو زمین پر شروع کیا رکوع اور سجدے کے ساتھ، اور اب بیچ میں سوار ہو گیا سواری پر، تو ظاہر سی بات ہے نماز فاسد ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں نماز اس لیے درست ہے کہ پہلی صورت میں نماز کو وہ جس طرح اس پر واجب ہوئی تھی اس سے زیادہ اکمل طریقے سے ادا کر رہا ہے، کہ پڑھ رہا تھا پہلے سواری پر، اب زمین پر اتر آیا، تو ظاہر سی بات ہے سواری پر وہ اشارے سے پڑھے گا، زمین پر رکوع سجدے کے ساتھ پڑھے گا، جو کہ اکمل طریقہ ہے۔ تو گویا وہ کمزور حالت سے مضبوط حالت کی طرف لوٹا، اور دوسری صورت میں شروع کیا تھا زمین پر رکوع سجدے کے ساتھ، اور اب سواری پر سوار ہوں گا بیچ میں، تو ایک مضبوط اور قوی حالت سے کمزور کی طرف جا رہا ہے، جس میں زمین پر قبلہ رخ تھا، اب بدل بھی جائے گا اس کا قبلہ بھی۔ تو گویا رکوع اور سجدے کی حالت جو کبھی مضبوط تھی، اب وہ سوار ہو کر اشارے سے پڑھے گا، جو ضعیف اور کمزور حالت ہے، اس لیے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور سواری سے اترنے کی بنسبت چڑھنے میں دشواری زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نماز کو فاسد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی کو فرمایا لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ مَا يُؤَدِّي أَكْمَلَ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ، کہ پہلی صورت میں یعنی جب اس نے نماز کو سواری کی حالت میں شروع کیا تھا اور اب زمین پر پڑھ رہا ہے اتر کر، نماز کو ادا کرنا ہے اکمل طریقے سے، مما وجب علیہ، جو کہ اس پر واجب ہوئی تھی، وفی الثانی انعقد التحریمہ موجبۃ للرکوع والسجود، اور دوسری صورت میں تحریمہ اس کا منعقد ہوا تھا رکوع اور سجدے کے ساتھ، فلا یجوز اداہ بالایماء، لہذا اب اشارے سے ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ سنت تراویح 20 رکعۃ بعد العشاء قبل الوتر وبعدہ 5 ترویحات لکل ترویحۃ تسلیمتان وجلسۃ بعدہما قدر ترویحۃ۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ صاحب کتاب نے اس میں رمضان کی قید نہیں لگائی، حالانکہ تراویح کی نماز رمضان کے لیے خاص ہے۔ جواب اس کا یہ کہ غالباً شہرت کی بنا پر اس کا ذکر نہیں کیا، مطلب یہ کہ رمضان میں تراویح کی 20 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مستحب ہونا بھی مروی ہے اور سنت ہونا بھی، لیکن ہمارے اصحاب نے سنت کو اختیار کیا ہے اور اس کے خلاف اقوال کو غیر معتبر قرار دیا ہے۔ اسی طرح اس کو باجماعت ادا کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے، اور ایسے ہی اس کی 20 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہے۔ چنانچہ رکعات کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 8 رکعتیں، بعض کے نزدیک 12، اور ہمارے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، اور ہر ایک کے نزدیک رکعتوں کی یہ تعداد وتر کے علاوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 8 رکعتیں پڑھی، اور خلفائے راشدین نے اسی 20 رکعتوں پر ہی اپنا معمول جاری رکھا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز پر مواظبت نہیں فرمائی۔ روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے اخیر عشرے کی تاخیراتوں میں 3 دن آپ نے تراویح پر پڑھی اور اس کے بعد اس کو ترک کر دیا۔ صحابہ انتظار کرتے رہے لیکن آپ تشریف نہ لائے۔ چوتھی مرتبہ صحابہ کے استفسار پر اور وجہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس کو ترک کرنا امت پر آسانی کے لیے تھا کہ یہ فرض نہ قرار دی جائے، لیکن آپ کے ترک مواظبت سے
اس کی سنیت سے انکار نہیں کیا جائے گا، آپ نے اس پر مواظبت نہیں فرمائی، لیکن اس کا مسنون ہونا ختم نہیں ہوگا، کیونکہ حضرات خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خلفائے راشدین کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کے لیے خود ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین کا معمول عین سنت ہے۔ اور فرمایا کہ بعد العشاء 20 رکعتیں عشاء کے بعد ہے، وطر سے پہلے، چونکہ نماز سال میں ایک مخصوص مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز کس وقت پڑھی جائے، تو فرما دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد اور وطر کی نماز سے پہلے اس کا وقت ہے۔ پس پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، پھر تراویح کی نماز ہوگی، اور سب سے آخر میں وطر کی نماز پڑھی جائے گی۔ وبعدہ، اب یہ بعدہ کی جو ضمیر ہے وطر کی طرف راجع ہے، جس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تراویح کی نماز وطر کے بعد بھی جائز ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ سال بھر کی عادت کے مطابق اگر کسی نے عشاء کے بعد بے خیالی میں وطر پڑھ لیا تو تراویح اب وطر کے بعد پڑھ لے، اور اگر قصداً کوئی ایسا کرے تو کراہت تنزیہ سے خالی نہیں ہے۔ بعدہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو علامہ عبدالحی لکھنوی نے ایک فرعی مسئلہ بیان فرما کے سمجھایا کہ اگر کسی سے تراویح کا کچھ حصہ چھوٹ جائے، مثلاً وضو کے لیے گیا اور وہاں سے واپس آتے آتے تراویح کا کچھ حصہ چھوٹ گیا، اور امام اب وطر کے لیے کھڑا ہو گیا، تو وہ امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، بعد میں تراویح کا وہ بقیہ حصہ پڑھ لے جو چھوٹ گیا ہے۔ 50 ترویحات، اس کا تعلق 20 رکعتن سے ہے، یعنی تقدیری عبارت اس طرح ہوں گی، التراویح 20 رکعتن ب5 ترویحات۔ تراویح کی 20 رکعتوں میں 5 ترویحات، ترویحہ بمعنی راحت لینے کے، اور ہر 4 رکعت کا ایک ترویحہ ہوتا ہے جس میں 2 سلام ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ 2 رکعت کی نیت کر کے 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد اتنی دیر رکے آرام کرے جتنی دیر میں یہ 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے دیار میں اس قدر توقف اور جلسہ تو نہیں کیا جاتا ہے، بہرحال اتنا توقف تو کرنا چاہیے کہ جس میں اگلی 4 رکعت کے لیے مصلی تازہ دم ہو جائے، یا کوئی ضرورت مند اپنی ضرورت کو آسانی سے پورا کر لے۔ والسنۃ فیہا الختم مرۃ ولا یترک لکسر القوم، تراویح میں کم از کم ایک قرآن کو ختم کرنا سنت ہے، اس ایک سے زائد ہو تو بہتر ہے، البتہ قوم کے رجحان اور ان کی طبیعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر قوم اور لوگ ایک سے زائد پر ختم پر راضی نہ ہو تو ایک ہی ختم پر اکتفا کر لینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ لیکن اگر لوگ کسل مندی کے سبب، سستی کے، کاہلی کے سبب ایک ختم کو بھی قبول نہ کرے تو ان کی وجہ سے ایک ختم کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو کہا ولا یترک لکسر القوم ولا یتر بجماعت خارج رمضان، رمضان کے علاوہ وطروں کو باجماعت نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف رمضان میں وطروں کی نماز باجماعت ہوگی، جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَتِ التَّرَاوِيحُ سُنَّةً لِأَنَّهُ وَاظَبَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، تراویح کی نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت فرمائی ہے۔ والنبی علیہ السلام بین العذر فی ترک المواظبہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترک مواظبت کے سلسلے میں عذر پیش فرما دیا، اور وہ عذر آگے بیان فرمایا، وَهُوَ مَخَافَةُ أَن تُكْتَبَ عَلَيْنَا، اور وہ عذر یہ ہے کہ کہیں ہم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، اس اندیشے سے آپ نے مواظبت کو ترک فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں تراویح اور دیگر نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.